تہران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دورہ تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اس فریضے کو انجام دینا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ شہزادی شادی صرف اس ہی شخص سے کرے گی جو شخص شہزادی کے 3 سوالوں کے جواب دے گا۔ آس پاس کی ریاستوں سے بہت سے شہزادے آئے کہ شہزادی کے سوالوں کے جوابات دے کر شہزادی سے شادی کر سکیں، لیکن سب ناکام ہو گئے۔ اسی ملک میں ایک نوجوان بھی رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اس نوجوان نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد ایک عالم تھے اور برسوں سے لوگوں میں دین کا علم پھیلا رہے تھے۔ اعظم کے باپ نے اپنے بیٹے کی خواہش دیکھی تو کہا، بیٹا اگر تو تم ناکام لوٹے تو تمہارا کچھ نہیں جائے گا، لیکن لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا اور باتیں بنائیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے والد سے کہنے لگا کہ بابا، بڑے بڑے شہزادے ناکام ہو کر لوٹ گئے، تو اگر میں بھی ناکام لوٹا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ تو مقابلے کی دوڑ ہے، کوئی نہ کوئی تو جیتے گا نا، اور شاید یہ خوش نصیبی میرے مقدر میں ہو اور میں جیت جاؤں۔ آخر باپ کو اپنے بیٹے کی ضد ماننی پڑ گئی۔ اعظم اپنے والد کی نیک تمنائیں لے کر خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر بھی شہر بھر میں پھیل گئی اور لوگوں نے محل کا رخ کر لیا۔ مقابلے کے وقت بادشاہ کا محل شہر کے لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پہ بیٹھا اور ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھی۔ وزیر اور دربانوں سے لے کر عوام الناس سب لوگ دربار میں جمع تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ شہزادی نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر اعظم خاموش ہوا اور کچھ لمحے بعد شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی۔ ملکہ عالیہ نے کہا، شاباش اے نوجوان، تم پہلے مرحلے میں کامیاب ہو چکے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی اپنی جگہ سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں لہرانے لگی۔ یہ کرنے کے بعد شہزادی واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ وقت کے بادشاہ سمیت ہر درباری اور مجمع کی نگاہیں اعظم پر تھیں کہ کیا اعظم اس مشکل سوال کا جواب دے پائے گا یا نہیں۔ اسی دوران اعظم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دی۔ مجمع بڑی حیرت سے اعظم کے اس عمل کو دیکھنے لگا۔ اسی دوران ملکہ عالیہ بولی، اے نوجوان، مبارک ہو، تم نے اپنی ذہانت کا بڑے اچھے سے استعمال کرتے ہوئے اس سوال کا جواب بھی درست دیا ہے اور تم یہ مرحلہ بھی جیت چکے ہو۔ ملکہ کا یہ کہنا تھا کہ سکتے کی حالت میں موجود سارا دربار مبارک ہو اعظم، مبارک ہو کی آواز سے اسے گونج اٹھا۔ شہزادی کے پوچھے جانے والے 2 سوالات کیا تھے اور ان کے جوابات کیا تھے؟ ہر شخص یہی سوچ رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور اعظم نے کیا جواب دیا۔ لوگ ان سوالات اور ان کے جوابات کا مطلب جاننا چاہ رہے تھے کہ اسی دوران شہزادی نے تیسرا سوال بھی کر ڈالا۔ شہزادی اپنی نشست سے اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی اور پھر واپس تیزی سے اتر کر اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بڑا عجیب و غریب تھا۔ دربار میں ہر طرف خاموشی کا پہرا تھا۔ لوگوں کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھیں کہ اعظم اس سوال کا جواب دے پائے گا یا نہیں، یا وہ بھی ناکام ہو جائے گا دوسرے شہزادوں کی طرح۔ اسی اثنا میں اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا اے نوجوان، مبارک ہو۔ ملکہ عالیہ کی آواز سنتے ہی شہزادی شرما کر محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور بادشاہ سلامت کے چہرے پر خوشی نمایاں ہونے لگی۔ محل مبارک بادوں سے گونجنے لگا اور لوگ خوشی سے جھومنے لگے کہ ایک عالم کا بیٹا بازی لے گیا۔ اعظم نے دل میں اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا کہ جس کی مدد سے آج اعظم کو کامیابی ملی اور اپنے عالم باپ کو شرمندگی سے بچا لیا۔ بادشاہ نے نوجوان سے کہا کہ نوجوان، تم نے ملکہ عالیہ کو تو مطمئن کر دیا، لیکن اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا۔ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ یہ سن کر اعظم بڑے پر اعتماد لہجے میں بولا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی نے پہلے سوال میں ایک انگلی کھڑی کر کے بولا تھا
کہ کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ تو میں جواب میں شہادت اور ساتھ والی انگلی کھڑی کر کے کہا کہ میرا اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اٹل ہے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، ہم خوش ہوئے۔ یہ سن کر بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کے بعد اعظم نے کہا کہ بادشاہ سلامت، دوسرے سوال میں شہزادی نے تلوار چلا کر یہ پوچھا تھا، بتاؤ اس دنیا میں تلوار سے بھی بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ تو میں نے جواباً قلم کو ہوا میں بلند کر کے کہا کہ ہاں، قلم کا وار تلوار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ وہ نوجوان، واہ نوجوان، ماشاءاللہ تم نے ہمیں خوش کر دیا، واقعی تم نے ثابت کیا کہ جاہ و جلال، دولت و حشمت کے علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ اب یہ بتاؤ تیسرا سوال کیا تھا؟ بادشاہ نے بڑے پیار سے پوچھا۔ اعظم آسمان کی طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ شہزادی تیزی سے سیڑھیاں چڑھی اور پھر اتنی ہی تیزی سے اتر کر واپس تھک کر بیٹھ گئی۔ اس سوال میں شہزادی نے یہ پوچھا تھا کہ میں تھک گئی ہوں، لیکن میرے جسم کی کون سی ایک ایسی چیز ہے جو نہیں تھکی؟ تو میں نے جواباً اپنے دل پہ ہاتھ رکھا کہ دل، کیونکہ دل ہی انسانی جسم میں وہ واحد چیز ہے جو پیدا ہونے سے لے کر موت کے آنے تک متواتر دھڑکتا ہی رہتا ہے اور تھکتا نہیں۔ سب جوابات کا مطلب جاننے کے بعد بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور کہا کہ اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور بادشاہ نے شہزادی کی شادی ایک عالم کے بیٹے اعظم کے ساتھ بڑی دھوم دھام سے کر دی اور اپنا فرض نبھا دیا، جس وجہ سے بادشاہ پریشان رہتا تھا۔ یوں اعظم اور شہزادی ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان ہی ہر مشکل میں کامیابی دلوا سکتا ہے۔ اور دوسرا، قلم کا وار دنیا کے ہر ہتھیار سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور تیسرا، دل، کیونکہ دل واقعی انسانی جسم کا سب سے طاقتور ترین حصہ ہے، کیونکہ اس پر کتنے ہی غم ٹوٹیں، مشکلیں آئیں، لیکن اگر آپ کا دل اللہ کی رضا پہ راضی ہو تو واقعی کامیابیاں آپ کا مقدر چومتی ہیں۔